بلا شبہ تصویر کشی، فوٹوگرافی، فوٹو سازی، چاہے اسٹیچو بنانا ہو یا پیپر پر یا کپڑے پر یا وال پر تصویر بنانی ہو رنگوں کے ذریعے، یا اعلی تصویر کیمرہ سے تصویر لینی ہو، یہ سب ناجائز ہے اور حرام، اور اس پر سخت وعید ہے۔ اشد الناس عذابا یوم القیامۃ المصورون، رواہ مسلم۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سی حدیثیں اس باب کے اندر آئی ہیں، جن کو کتب حدیث میں یا کم از کم کتاب التوحید میں باب التصویر کے اندر یا تحریم التصویر کے باب میں دیکھا اور پڑھا جا سکتا ہے۔ لیکن ضرورت کے وقت فوٹوگرافی جائز ہے، تصویر جو کیمرے سے لی جاتی ہے باوقت ضرورت جائز ہے۔ اصلاً تو وہ حرام ہے، لیکن اضطراری اور عند الحاجہ والضرورہ جائز ہے۔ وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم الیہ، وقد فصل لكم ما حرم علیکم الا ما اضطررتم الیہ، غالب میں سورہ انعام کی آیت ہے۔ محرمات کے ضمن میں اللہ نے بتایا ہے محرمات کے ساتھ کہ جو چیزیں حرام ہیں جن کی تفصیل اللہ نے بیان کر دی ہے، اگر تم حالت اضطرار میں ہو تو جائز۔ اسی لیے اہل علم نے یہاں سے قاعدہ استنباط کیا ہے، الضرورات تبیح المحظورات، اور والضرورات تقدر بقدر الحاجات غیر عادی ولا باغی۔ آدمی بقدر ضرورت حرام چیز کا استعمال کرے جس سے اس کی جان بچ جائے، عادت اختیار نہ کرے اور ضرورت سے زیادہ استعمال نہ کرے۔ الضرورات تقدر بقدر الحاجات۔ ہم سب بلا اختلاف اس وقت سمجھتے ہیں کہ فوٹو لینا اپنی شناخت کے لیے، شناختی کارڈ بنانے کے لیے، چاہے وہ ڈرائیونگ لائسنس میں ہو یا پاسپورٹ کے لیے ہو یا دوسرے فارم جو ہم بھرتے ہیں گورنمنٹ کے، وہاں تصویریں ہم لیتے ہیں، جمع کرتے ہیں، بغیر اس کی کوئی سرکاری کاغذ ہمارے لیے سرٹیفکیٹ ایشو نہیں ہوتا۔ وہ ہماری ذاتی ضرورت ہے، ذاتی مصلحت ہے، اس کے بغیر ہماری مصلحتیں پوری نہیں ہوگی۔ تو جو لوگ تصویر کشی کو حرام کہتے ہیں، اور الحمدللہ سبھی اہل سنت حرام کہتے ہیں، وہ بھی جائز قرار دیتے ہیں ایسے وقت میں۔ تو اگر نشر علم کے لیے، دعوت کو پھیلانے کے لیے، اور خاص کر آج کل جب میڈیا کا زمانہ ہے، ٹیلی ویژن ہے یا یوٹیوب چینل ہے یا اور دوسرے اچھے چینل ہیں جن کے ذریعے ہم صحیح اسلامی دعوت کو دنیا میں پھیلا سکتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ انسان کی ذاتی ضرورت کے مقابلے میں جو عوامی مصلحت ہے اور عام المسلمین کے فائدے کے لیے ہے اور علم کی نشر و اشاعت کے لیے ہے، وہ اگر ذاتی ضرورت کے مقابلے میں زیادہ اہم نہیں ہے تو کم اہمیت کی بھی حامل نہیں۔ اگر ہم اپنی ذاتی مصلحت کے لیے، ذاتی ضرورت کے لیے تصویر کو حلال سمجھتے ہیں اور علماء نے ہمارے لیے حلال کیا ہے، تو جماعتی مصلحت کے لیے، اسلامی دعوت کی مصلحت کے لیے، صحیح عقائد کی نشر و اشاعت کی مصلحت کے لیے، علم دین کی نشر و اشاعت کے لیے ندوات، محاضرات اور علمی دروس جو باصلاحیت علماء کے ذریعے ہوتی ہے، جو کتابیں پڑھی جا رہی ہیں، ان کی نشر و اشاعت کرنا اور ان کے دروس کو ریکارڈ کر لینا، یہ بہت اہم ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جیسے کہ پیشین گوئی ہے، یقل العلم و یکثر الجہل، علم دین کم ہو جائے گا، علم دین کے جاننے والے آتھینٹک علماء، صحیح علماء، معیاری علماء کم ہو جائیں گے اور جہالت عام ہو جائے گی، اور مدعیان علم کی کثرت ہوگی حالانکہ ان کے پاس علم نہیں ہو۔ تو ایسے وقت میں ضروری عقائد اور مسائل کو سمجھنے اور سمجھانے والے بھی نہیں رہیں گے۔ انشاءاللہ ایسے موقع پر یہ آڈیو، یہ ویڈیو ہمارے بہت کام آئیں گی۔ یہ علمی دروس جو دنیا کے اندر چل رہے ہیں، اگر ان کی حفاظت کی گئی تو انشاءاللہ تعالی نیک مقاصد کے لیے اگر ان کو محفوظ رکھا گیا تو آگے چل کر کے جب قحط الرجال ہوگا تو یہ ہمارے لیے بہت فائدہ مند چیز ثابت ہوگی۔ اس لیے آخری جو رائے سماحت الشیخ الامام عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ کی جو آخری رائے ہوئی ہے وہ یہی کہ صاحب دعوتی مصلحت اور نشر علم کے لیے، مصلحت عامہ کے لیے آڈیو اور ویڈیو کرنا جائز ہے۔ حالانکہ شیخ زندگی بھر متردد رہے، جبکہ دوسرے علماء ان کے شاگردان فتویٰ دیتے رہے دعوتی مصلحت اور علم کی نشر و اشاعت کے لیے، جیسے شیخ ابن عثیمین وغیرہ رحمۃ اللہ علیہ، لیکن شیخ متردد رہے، حرج محسوس کرتے رہے۔ میں نے خود ان کی مجلسوں میں دیکھا ہے کہ جب تصویر لی جاتی تھی تو چہرہ ڈھانپ لیتے تھے، لیکن آخر میں ان کی رائے بدل گئی اور انہوں نے دعوتی مصلحتوں کی پیش نظر راسخین فی العلم علماء کی علم کو پھیلانے کے لیے آڈیو ویڈیو کرنا جائز قرار۔ لہذا اگر کوئی شخص اس کی مخالفت کرتا ہے یا ایسے دروس میں شریک ہونے والوں کو یہ کہتا ہے کہ تم لعنتی ہو یا وہاں فرشتے نہیں آتے، اور اس طریقہ سے لوگوں کو
عوام الناس کو علماء کے درس میں بیٹھنے سے منع کرتے ہیں، اس لیے کہ وہاں ویڈیوگرافی ہو رہی ہے اور دروس محفوظ کر لیے جائیں گے، یا یوٹیوب چینل پر یا فیس بک پر یا انسٹاگرام پر اس کو اپلوڈ کیا جائے گا، جس سے دوسرے لوگ فائدہ حاصل کریں گے۔ تو اس طرح کی حدیثوں کو پیش کر کے عام عوام الناس کو خوف دلانے کی جو کوشش مہم چل رہی ہے، کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ ان مہموں کے پیچھے ان کی نیک نیتی پر میں شک نہیں کرتا، ہو سکتا ہے کہ وہ تصویر کی حرمت والی حدیثوں کے عموم سے استدلال کرتے ہوں، لیکن ہم یہ ضرور کہیں گے کہ ان کے اندر بصیرت اور فقاہت فی الدین کی کمی ہے۔ اس لیے ان کو اپنے نظریے پر، اپنے موقع پر نظر ثانی کرنا چاہیے اور خیر کے کاموں میں حارج اور رکاوٹ نہیں بننا چاہیے، اور عام عوام الناس کو بھی، یا طلباء کو یا علماء کو جو دروس میں شریک ہوتے ہیں اور بڑے عالم سے استفادہ کرتے ہیں، اپنے سلسلہ استفادہ کو روکنا نہیں چاہیے۔ وباللہ التوفیق، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔